مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیے تھے، جو مردہ دل ہیں وہ نبی نے زندہ کیے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں یہ بات تو ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ بھی معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں ڈالیں تو چشمہ ابلنے لگا، ایک دودھ کا پیالہ درجنوں لوگوں کو کافی ہو گیا، ہانڈی میں تھوڑا سا سالن تھا 20 لوگوں نے کھایا، اور آپ نے فرمایا ہانڈی کا ڈھکن نہیں ہٹانا، بس نکالتے رہو کھلاتے رہو۔ ایسے بہت سارے معجزے ہوئے ہیں، لیکن میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کرنے کا معجزے کا صدور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے علم میں ہو تو ریفرنس دے دیں مجھے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر انتقال ہو جائے، ختم لینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے بھائی، یہ بدعت عمل ہے۔ دیکھو، جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، انتقال سے پہلے کیا کرنا ہے یہ بھی شریعت نے بتایا، انتقال کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا۔ انتقال سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، اس کو بچانے کی کوشش کرنا ہے کہ انتقال نہ ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جلدی انتقال ہو جائے اس کا۔ ہاسپٹل لے کے جانا ہے، ٹریٹمنٹ کرنا ہے، علاج کرنا ہے، اس کے سامنے تسلی کی باتیں کرنی ہے، اس کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جانا کہ تو مر رہا ہے بس، اب بیٹا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو مرے گا۔ تسلی کی باتیں، امیدیں دلانی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر اس سے کچھ گناہ ہوئے ہیں تو موت کے وقت ان کی بھی امیدیں دلانی ہے، کیونکہ اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا، تو اللہ کی رحمت کے عنصر کو زیادہ سامنے رکھنا ہے۔ جب تک موت کا وقت نہیں ہے تو گناہ گار ہے، تو پھر اس کو زیادہ امیدیں نہیں دلانی، ڈرانا ہے تاکہ توبہ کرے، لیکن اب تو توبہ تو بیچارہ اب لیٹے لیٹے ہی کرے گا نا وہ، تو اس لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اس کی ٹینشن دور ہو، اور جب موت واقع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے یہ بہت اچھی طرح سے سمجھو۔ سب سے پہلے صبر کرنا ہے، جو خود بخود رونا آتا ہے وہ تو نیچرل ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ پتھر دل لوگ ہوتے ہیں جن کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، یہ تو فطری چیز ہے۔ چیخنا چلانا نہیں ہے، گھر کی خواتین کو چیخنے چلانے سے روکنا ہے، اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ گھر میں میت پہ چیخ چیخ کے روتے ہیں اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھایا گیا، بھائی یہ تو نہیں چیخ رہا، دوسرے کے گناہ کی سزا اس کو کیوں مل رہی ہے؟ وہ اس لیے مل رہی ہے کہ اس نے گھر والوں کی تربیت کیوں نہیں کی، ان کو بتایا کیوں نہیں، کہ صبر کیوں نہیں سکھایا۔ گھر کا سربراہ تھا نا، تو اکثر سربراہ ہی پہلے جاتے ہیں، تو اس نے بتایا کیوں نہیں ان کو؟ تو اگر اس نے تربیت کی تھی پھر بھی وہ چیخیں، پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو اس لیے گھر کی مستورات کو بتایا جائے چیخنا چلانا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، ایک کام ہو گیا۔ نمبر 2، اس کے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فوراً قبر والے کو پہلے یقین ہو جائے مر گیا ہے، ایسا نہ ہو سکتے میں گیا ہوا، شوق لگا اس کو پتہ چلا آپ نے دوسری شادی کر لی ہے، شوق میں چلا گیا وہ، ایک دم یوں ہو گیا، اور آپ نے اٹھا کے دفنا دیا اس کو۔ کیوں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بندہ سکتے میں گیا۔ میں نے ایک واقعہ سنا ہے نا، ایک صاحب کی ساس کا، میرے پاس فون آئے میری ساس کا انتقال ہو گیا، گھر کے باہر تمبو ٹینٹ لگ گئے تعزیت کرنے والوں کے لیے، تھوڑی دیر میں فون آیا میری ساس زندہ ہو گئی ہیں۔ کہہ رہے ایمبولینس میں لے کر آ رہے تھے ہاسپٹل سے نا، کراچی کی روڈ، اللہ کا بڑا فضل ہے، اتنا زور سے جھٹکا آیا کہ وہ نفس چلنے لگی ان کی، وہ سکتے میں گئی ہوئی تھی، ڈاکٹر سمجھ گئے کہ مردہ ہو گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ سن کے یہ داماد سکتے میں چلا گیا ہوگا، اس کا پھر میں نے رپورٹ نہیں لی بعد میں تیرے ساتھ کیا ہوا۔ خیر مذاق ہے، سانسیں ایسی نہیں ہوتی۔ تو یقین ہو کہ انتقال ہو گیا ہے تو اب فوراً کیا کرنا ہے؟ دفنانے میں جلدی۔ غیر مسلموں میں 3 4 5 دن رکھنا نارمل ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے بھائی، جس ملک میں ہو وہیں دفنا دو، کوشش یہی کرو جہاں ہے وہیں دفنا دو۔ تو فوراً قبر والے سے رابطہ کرنا ہے، بھائی قبر کھودو۔ یہ کتنے کام ہو گئے؟ دوسرا کام، غم چیخنا نہیں ہے۔ نمبر 2، فوراً دفنانا ہے۔ نمبر 3، اچھا دفنانے میں یہ نہیں کہ چچا آ رہے، ماموں آ رہے، خالے آ رہے، پھوپھا، 2 دن لگ جاتے ہیں آنے میں، ٹکٹ نہیں مل رہے ہوتے، ہاں اسی دوران کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے۔ تیسری بات، میت اور دلہن میں فرق ہے۔
جب کوئی محلے میں نئی دلہن آتی ہے منہ دکھائی ہوتی ہے, ساری خواتین آ کے, اب تو مرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بے غیرت بن کے, لیکن ساری خواتین آتی ہیں دیکھتی ہیں تو ٹھیک ہے دلہن ہے بھائی, مردہ چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز بولو نہیں. صرف اس کے بیٹے بیٹیاں بہت ہی قریبی اس کے چہرہ دیکھ لیں, ورنہ اس کے چہرے کو چھپایا جائے, پبلک میں نمائش نہ کی جائے. یہ میت کی توہین ہے, توہین ہے یہ میت کی. نہ دکھاؤ اس کو, چھپاؤ, کیونکہ انسان کتنا ہی نیک ہو, مرنے کے بعد چہرہ بگڑتا ہے اس کا, یہ نیچرل ہے. قبر میں جائے گا کیڑے کھائیں گے نا, تو یہ نیک لوگوں کی لاش کو بھی کیڑے کھاتے ہیں, یہ کوئی وہ نہیں ہے. تو پروسیس ایک نیچرل پروسیس ہے, سب کے ساتھ ہوگا. تبھی تو اللہ کہتے ہیں قیامت میں دوبارہ یہ عمل ریورس کروں گا, مٹی سے دوبارہ انسان بناؤں گا, پھر جنتیوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا, جہنمیوں کو جہنم میں. تو اس مٹی تک پہنچے گا تو ریورس ہوگا نا. تو نیک لوگوں بھی ریورس ہوں گے اور جنت میں جائیں گے, برے بھی ریورس ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے. لیکن ریورس کے پروسیس سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا. تو یہ ریورس کا پروسیس جب ہی ہوگا جب پہلے مٹی بنے, اور مٹی بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کیڑے پڑے جسم میں, خراب ہو باڈی. تو نیک آدمی بھی مرتا ہے, باڈی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, چہرے میں وہ رونق نہیں رہتی. تو اس لیے چھپایا جائے, میت چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز نہیں. اور ہمارے یہاں نمائش ہو رہی ہے, سیلفیاں ہو رہی ہیں میت کے, ناک میں روئیاں ٹھسی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ویسے ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے, پھر اس کی سیلفیاں, پھر فیس بک پہ ہائے ہائے ہائے, پھر کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یار. یہ غیر مسلموں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, جاہلوں پہ سوٹ کرتی ہیں, سمجھدار لوگوں میں, خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے. چھپاؤ اس کو, منہ پہ کپڑا ڈال دو, دکھاؤ نہیں اس کو. ہاں بعض شہداء کی کرامتیں ہوتی ہیں کہ ان کی باڈی سلامت رہتی ہے, یہ بعض بزرگوں کی باڈی سلامت, وہ تو ہزاروں میں کوئی ایک, وہ تو کرامت ہے نا. کرامت تو کوئی اصول کی محتاج نہیں ہوتی. انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں, وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے انبیاء کے اجسام. تو فوراً اس کو دفنانے کی فکر, اس میں کسی کی پرواہ نہ کریں کون رو رہا ہے کون پیٹ رہا ہے, نہ نہ دفنانا ہے. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ جنازہ غسل دینا ہے فوراً. غسل عیدی سینٹر میں نہیں دلوانا, اپنی میت کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے کے غسل دلوانا, یہ میت کی بہت بڑی بے اکرامی ہے. آخری سفر تو انسان اکرام کر لینا, اپنا بھائی ہے, باپ ہے, دادا ہے, غسل خود دینا ہے اس کو. یہ میت کی آخری خدمت ہے, بڑھ چڑھ کے خدمت کرنی ہے. بھائی میں غسل دوں گا. لوگ اپنے باپ کو عیدی سینٹر بھجوا دیتے ہیں یار, لاوارث لاشیں جاتی ہیں, آپ تو وارث ہو یار. بیٹیاں ماں کو خود غسل دیں, دادی نانیوں کو خود غسل دیں. بہشتی زیور میں غسل کا طریقہ لکھا ہوا ہے, وہ پڑھ لیں. اس تحصیل بہشتی زیور جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپی ہے, کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. تو اس کو خود محبت سے نہلائیں اپنے ریلیٹو کو. یہ کتنے کام ہو گئے؟ چوتھا. پھر کفن دینا ہے, کفن کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے بہشتی زیور میں, حدیث سی سے مستنبط ہے, وہ بھی دیکھ لیں آپ, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, سب اس کو مانتے ہیں. وہ چوتھا طریقہ ہو گیا, کفن دے دیا آپ نے, اور پھر اس کو نماز جنازہ. اچھا اب نماز جنازہ میں جتنے زیادہ کراؤڈ ہوگا اتنا اچھا ہے میت کے لیے, لیکن یہ وہ کراؤڈ جو سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق کا کیا مطلب ہے؟ 10:30 جتنا مجمع ہو جائے. مجمع جمع کرنے کے لیے میت میں تاخیر کرنا اس مجمع کی کراؤڈ کی فضیلت نہیں ہے کہ جی ہم بدھ کو انتقال ہوا ہے جمعے کے دن دفنائیں گے کیونکہ جمعے کو کراؤڈ بہت ہوگا. نا 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 نا, 2 سنتیں ٹکرا رہی ہیں. ایک یہ کہ کراؤڈ زیادہ ہو, دوسرا یہ کہ جلدی دفنایا جائے. تو ان دونوں میں جلدی دفنانے کی ویلیو زیادہ ہے. حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے, ایک بڑھیا بیچاری مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی, اس کا انتقال ہو گیا, صحابہ نے رات ہی کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. نبی کو فجر میں پتہ چلا, فرمایا کہاں ہے وہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس کے رات کو انتقال ہو, ہم نے رات دفنا دیا. تو آپ نے فرمایا مجھے اٹھا دیا, یعنی مجھے بتا دیا کرو, میں آتا جنازے میں اس کے, کیونکہ میرے جنازہ پڑھنے سے اس کو فائدہ ہوگا. تو دیکھو صحابہ نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگیں گے تو آپ پڑھائیں گے جنازہ. یہ نبی ہی کی تربیت تھی. پھر نبی نے قبر پہ جا کے دعا مانگی ان صحابیہ کے لیے. تو اس لیے جلدی دفنانے کا حکم ہے, اس میں تاخیر نہ کی جائے. تو کراؤڈ اسی دوران زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. 5واں کام کیا کرنا ہے؟ جب اس کو آپ جنازہ گاہ کی طرف یا میت کو قبر کی طرف لے کے جائیں گے تو آہستہ آواز سے ذکر کریں گے. ایسے موقع پہ جہرن ذکر ثابت نہیں ہے. لوگ زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, نہ یہ ثابت نہیں ہے. نماز جنازہ خود ایک دعا ہے, نماز جنازہ کے بعد الگ سے دعا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا, بدعت جو بھی ہوگی غلط ہوتی ہے وہ. تو بس نماز جنازہ پڑھایا, اور میت کو کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ نماز جنازہ کے بعد نبی نے دعا مانگی ہو اسی موقع پہ. ہاں قبر پہ دعا مانگیں آپ, تو فوراً جنازے کے بعد اس کو لے کے جانا ہے
اور اس کو دفنانا ہے دائیں کروٹ پہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیدھا چت لٹا دیتے ہیں اور چہرے کو قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. پوری باڈی کو قبلے کی طرف کروٹ کے بل لٹانا چاہیے. اس کا سینہ کس کی طرف ہو, قبلے کی طرف. پھر وہاں دفنانے میں بھی جو میت کے قریبی لوگ ہیں, دوست احباب ہیں, وہ خود قبر پہ مٹی ڈالیں. گورکن کے حوالے کر دیتے ہیں, خود گھننے بنے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بالکل بت کی طرح کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی اپنے باپ کی, اپنی ماں کی آخری خدمت ہے, بڑھ چڑھ کے کرو. مٹی ڈالو, تھوڑے میلے ہو جاؤ گے, نہا لینا آ کے, بڑھ چڑھ کے مٹی ڈالو اس کے اوپر. خود جتنا کام خود کر سکتے ہو خود کرو, پھر باقی وہ کر لے بیلچے سے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے وہاں اس کے لیے دعا مانگو. اس میں بھی اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, کبھی کبھار اجتماعی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا معمول بنا لینا, اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. سب لوگ دعا مانگیں اور واپس آ جائیں. جو بہت ہی قریبی کوئی میت کے ہوں وہ کچھ دیر مزید بھی وہاں ٹھہر کر اس کے لیے دعا مانگیں. حدیث میں اس کی بھی ترغیب ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, آدھا گھنٹہ بنتا ہے, یہ 20 منٹ سے, عرب بہت کھٹاکھٹ یہ کام کرتے تھے, تو 20 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی بھی جو قریبی ہیں وہ بیٹھ جائیں وہاں, اس کے لیے دعا مانگیں اور باقی سب لوگ واپس آ جائیں. یہ کام تجہیز و تکفین کا ہو گیا ختم. اب گھر میں تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہوں گے, تو جو یہ جنازہ پڑھ کے دفنا کے آئے ہیں جو لوگ, ان میں جو بھوکے ہیں بیچارے اور دور دور سے آئے ہوئے ہیں, وہ اب اڑوس پڑوس میں اپنے گھر کھانا نہیں کھا سکتے. دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں, کوئی لانڈی سے آیا ہے, کوئی کرنگی سے آیا ہے, تو اب یہ گھر جائیں گے تو کھانے میں بہت تاخیر ہو جائے گی, پیٹ کمر سے چپک جائے گا. ان کے لیے اگر کوئی اڑوس پڑوس میں کھانے کا انتظام کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے, کیونکہ وہ بیچارہ دنیا سے گیا, یہ تو پیٹ کے ساتھ ابھی زندہ ہے نا, ان کو تو کھانے کی, ایسا تو نہیں اگلا جنازہ ان کا ہو پھر, تو اس لیے ان کو اڑوس پڑوس والے کھانا کھلا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ بہتر ہے. دور سے آئے ہوئے اڑوس پڑوس والے وہاں بیٹھ کے نہ کھائیں, کیونکہ میت کے موقع پہ کھانا ثابت نہیں ہے. کھانا خوشیوں کے موقع پر ہوتا ہے, یہ تو ضرورت کی وجہ سے کھا رہے ہیں. اور اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے 3 دن تک ان کا کھانا خود کھلائیں, کیونکہ وہ غم کی وجہ سے کھانا نہیں پکاتے, ان کو غم ہوتا ہے. تو اڑوس پڑوس والے ان کے کھانے کا انتظام کریں, اور ان کے جو مہمان تعزیت کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی اگر کھانا کھلا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور 3 دن کے بعد پھر تعزیت بھی نہ کی جائے. ہاں, وہ شخص تعزیت کرے جس کو 3 دن تک موقع نہیں ملا, سفر میں تھا, دور سے آ رہا ہے. اب تو ویسے ٹیلی فون کے ذریعے تعزیت ہو جاتی ہے. 3 دن کے بعد نہیں, بس بہت, سب نے جانا ہے. کوئی پہلی دفعہ کوئی ایسا کام نہیں ہو جو آپ ہی کے گھر میں ہوا ہے. یہ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جہاں آئے تھے, تو اس کے بعد تو دنیا پھیلتی گئی ہے, مرتے گئے ہیں, جیتے رہے ہیں, تو سب اسلام 3 دن کے بعد کہتا ہے بس ختم, اب غم کو بھلاؤ. ویسے 3 دن میں بھی بھلانے کی کوشش کرو. اس کے بعد کیا کرنا ہے, سب سے پہلا کام, اب یہ نہ تیجا ہوگا نہ 40واں ہوگا, میت کے لیے دعا مانگنی ہے. اِیصال ثواب ہے, وہ کوئی خاص دن وقت متعین نہیں ہے, ساری زندگی ہے. وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے ہر عمل ختم سوائے 3 باتوں کے, ولد صالح یدعو لہ, اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگے. تو ضروری نہیں کہ صرف اولاد ہی ہو, اولاد کے علاوہ بھی کوئی, کیونکہ اکثر اولاد ہی یاد رکھتی ہے, تو وہ اکثر مانگتی ہے دعائیں, اس لیے اولاد کا تذکرہ کیا. ورنہ کوئی بھی دعا مانگے گا میت کے لیے تو قبول ہوگی, اللہ سے امید ہے. اسی دعا میں اِیصال ثواب بھی ہے, اللہ یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے, یہ بھی دعائی میں ہی آتا ہے نا. ولد صالح یدعو لہ او علم ینتفع بہ, جو علم چھوڑ کر گیا ہے دنیا میں, جو ہدایت دے کر گیا ہے, وہ جب تک دنیا میں نیکی رہے گی اس کو ثواب ملے گا. اور تیسری او صدقۃ جاریۃ, صدقہ جاریہ, کوئی درخت, کنواں, مسجد, مدرسہ جس کا ثواب چلتا رہے گا, تو یہ اپنی فیکٹری کھول کے چلا گیا, خود بھی کر سکتے ہیں, اس کی اولاد بھی اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہے. تو یہ کام نہ تیسرے دن, نہ چوتھے دن, نہ 40واں, نہ سال, یہ جب موقع ملے قیامت تک کرنا ہے. ہم جب والد صاحب, جب میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں سب سے پہلے کس کے لیے بھائی, اپنے والدین کے لیے, دادا دادی, نانا نانی, ان کے لیے. تو یہ تو قیامت تک, یہ چیز تیسرے اور چوتھے دن کی کوئی قید نہیں ہے. اب یہ قیامت تک, یعنی قیامت سے ہو رہا جب تک آپ زندہ ہیں, تو ان کو یاد رکھنا ہے دعاؤں میں ہمیشہ, اور ان کے لیے صدقہ کرنا ہے, یہ ہمیشہ, اور کچھ نہیں کرنا بس. اب ایک انتہائی اہم کام جس کا قرآن نے حکم دیا, 3 دن گزر گئے, کیونکہ غم میں ہوتا ہے انسان, فوراً اب وراثت. تیسرے دن کے بعد کیا کرنا ہے, وراثت تقسیم. 3 دن بھی اس لیے کہ وہ ذرا غمزدہ ہوتا ہے انسان. 3 دن کے بعد اب وراثت میں تاخیر نہیں کرنی ہے. بھائی دیکھو ابا کی کیا کیا وراثت ہے, کس کو کتنا حصہ ہے, فوراً بعض مائیں آ جاتی ہیں, اب باپ کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا اور حصے بقیے جائیدادیں نوچنا شروع کر دیں,
تو اماں کو ایسے جذباتی ڈائلاگ اماں بولیں گی, اماں کو بولو اماں آپ ہماری اماں ہو, لیکن وہ اللہ کیا ہے, ہمارا اللہ ہے. اس نے قرآن میں حکم دیا ہے, نبی نے حدیث میں حکم دیا, مالی معاملات میں گڑبڑ نہیں, ابا کی وراثت پوری پوری کیا ہوگی, تقسیم. اماں کہیں گی جب تک میں زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا. اماں, اللہ میاں نے یہ نہیں کہا جب تک اماں زندہ ہو تو وراثت تقسیم نہیں ہوگی, اماں کے بعد ہوگی. اللہ میاں اور آپ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, اب اس میں کس کو ماننا ہے ہم نے, اللہ میاں. اماں آپ کو بھی ہم اماں اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے قدموں میں جنت ہے, لیکن جب اللہ اور آپ کے حکم کا ٹکراؤ ہوگا تو پہلے کون ہے, اماں. اماں کہے گی سارا میرا ہے, تو آپ کہو گے اماں اب اللہ میاں نے بولا ہے کہ ابا جب مر جائیں تو اماں کو 12.5% دینا, 8واں حصہ آپ کا ہے اماں, ٹھیک ہے نا, اماں زیادہ ہے. اماں کتنا حصہ آپ کا ہے, اماں کہیں گی یہ بچے کس کے ہیں, بولو گے آپ کے ہیں, تو ان بچوں کا مال بھی کس کا ہے, میرا ہے, میں جب تک ہوں نا. اماں یہ ہوتا ہے سب کچھ, بھائی یہ کس کا ہے بھائی, اللہ نے 12 حصہ دیا, 5 آپ کا رکھا ہے. تو وہ کہیں گی میں اتنی کلوز تھی اماں, جب اللہ کو زیادہ پتا ہے نا, تو اب آپ کی تو دنیا زندگی تقریباً گزر گئی ہے نا, تو آپ 12.5 ہم آپ کو دیں گے. اماں کہیں گی یہ گھر سے مجھے نکال دو گے, گھر بیچ دو گے. اماں نہیں, اللہ میاں نے اس کا بھی حل رکھا ہے, آپ کو رہائش دینا ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ کی وراثت کے پیسوں سے پوری نہیں ہوگی تو یہ الگ سے ہماری ذمہ داری ہے, ہم گھر دیں گے آپ کو. بھائی ماں کو گھر کا ٹھکانہ دینا کس کی ذمہ داری ہے, اولاد کی, وہ ہم کریں گے, لیکن وراثت میں گڑبڑ نہیں ہوگی, وراثت پوری تقسیم ہوگی. تو اس میں تھوڑا سا ڈھیڑ بننا پڑتا ہے, ورنہ امائیں بھی کھا جاتی ہیں, اللہ معاف فرمائے, ان اماؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی. دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا, اللہ میاں نے سے بہنوں کی وراثت کا قرآن میں حکم دیا ہے, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اس کو اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ کیا, بہنوں کو لازمی دینی ہے وراثت, کیونکہ عورت ہے نا کمزور ہوتی ہے, شرم بھی آ رہی ہوتی ہے, تو بھائی پی جاتے ہیں, دیتے ہی نہیں, کہتے ہیں نہیں جب ہم ہیں نا کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا. یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. پوری کیلکولیشن 3 دن کے بعد کر کے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ علماء سے رابطہ کر لیں, علماء کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ گھر کیسے ڈیوائڈ ہوگا, یہ تو بڑا مسئلہ ہے, کیسے ہوگا, یہ تو گھر ٹوٹ کے کچن امی کے پاس, واش روم بہن کے پاس, یہ کیسے. بھائی علماء یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کئی سالوں سے, وہ آپ کو بتا دیں گے. سالوں سے پتہ نہیں ایک دم سالوں کی طرف ذہن کیوں جاتا ہے, خیر سالوں کے سے نا سالوں کی طرف ذہن چلا جاتا ہے میرا, کیونکہ سالے بہت ہیں نا میرے, تو کئی سالوں سے پھر وہی. تو اماں یہ کام نہیں کرنے دیتی نا. پھر دوسرا, بھائی بہنوں کی وراثت نہیں دیتے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. چھوٹے بھائی ہوتے ہیں تو بڑا کہتا ہے میں بزنس میں چلا رہا ہوں. بھائی صاحب جو کا حصہ بنتا ہے وہ دو, پورا پیپر ورک کرو. پھر ہم نہیں کہہ رہے بزنس کو ڈیوائڈ کرو, ایک مشترکہ بزنس ہے چل رہا ہے تو اس میں پارٹنرشپ ہوگی, بھائی اس کا اتنا حصہ ہے, اس کا اتنا حصہ ہے, تو اس کو اس کا پروفٹ دو. جو بھی ہے وہ علماء کے پاس بیٹھیں تو پورا ایک طریقہ آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں وہ. تو اس میں پھر چھوٹے بھائی کی پراپرٹی ہے وہ بیچ نہیں سکتے آپ, نابالغ کی پراپرٹی نہیں بیچ سکتے آپ, کیونکہ بیچ دو گے. بہت سے لوگوں نے کیا کیا ہے, نابالغ بھائیوں کی پراپرٹی تھی کا بیچ کے کاروبار میں لگا رہا ہوں, کاروبار گیا برباد ہو گیا. تو اس میں علماء آپ کو بتائیں گے نابالغ بچے کی پراپرٹی نہیں بیچ سکتے آپ, وہ بڑا ہو کر سمجھدار ہو کے خود ہی, کیونکہ پراپرٹی بک گئی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کاروبار چلے کہ نہیں چلے. بہت سارے حکام ہیں ایسے, 1400 سال ہم نے اسلام دنیا پہ حکومت کی ہے بھائی, علماء نے, اسلامی حکومتیں تھیں نا, تو یہ اسلام ہی تو رہا ہے عدالتوں میں کامیابی سے چلا ہے. تو خلافت عثمانیہ کے بعد پروگرام بڑھنا شروع ہوا ہے ہمارا, خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد. تو یہ کام کرنا ہے وراثت کی تقسیم کا, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, بس اور کچھ نہیں کرنا, باقی سب نہیں کرنے والے کام ہیں. یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. اور کبھی کبھار موقع ملے تو والدین کی قبر کی زیارت بھی کر لینی چاہیے, ویسے ہی قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے, لیکن زیارت سے زیادہ اہم کیا ہے, ان کے لیے دعائیں. زیارت سے زیادہ اہم دعا ہے, یہ کرنے کے کام ہے. اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ نہیں کرنا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں ممانعت بھی تو نہیں ہے, بھائی ممانعت ہے. جب شریعت نے ایک طریقہ بتا دیا ہمیں کہ یہ طریقہ ہے, تو اس کا مطلب اس کے علاوہ سارے طریقے غلط, تو سب طریقوں کو ختم کرنا ہے. نہ برسی ہے اسلام میں, نہ جو ہے وہ تیجا ہے, 40واں ہے, کچھ بھی نہیں. مفتی صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ ہو گیا بھائی کسی کے گھر میں انتقال میں اتنا ٹائم نہیں لگا ہوگا جتنا میں نے اس کو بیان کرنے میں بتا دیا, اور میں نے اپنے بارے میں وصیت کی سب نے مرنا ہے. ایک دفعہ میں نے وصیت کروائی تو لوگ کہہ رہے ہیں ہائے آپ کیوں مر رہے ہو, بھائی سب نے مرنا ہے, آپ بھی تو مرو گے, کیا قیامت کا اعلان کر کے جاؤ گے آپ؟
تو میں نے وصیت کی ہوئی میں مر جاؤں, مشہور لوگ مرتے ہیں تو بہت ڈرامے بازی بہت ہوتی ہے, پھر ہاں حضرت جی فلانے تھے ڈمکانے تھے اور حضرت جی کا جنازہ نکل رہا ہے, حضرت جی کا جنازہ انڈا موڑ سے ٹرن کرتا ہوا وہاں جا رہا ہے, حضرت جی کا جنازہ یہاں سے ٹرن کر کے وہاں جا رہا ہے, پھر وہاں جا رہا ہے, وہاں جاؤ. نا 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 نا, میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہوئی ہے, دوبارہ کر دیتا ہوں. جیسے میرے والد صاحب علاقے کے مشہور آدمی تھے, لوگوں کو بڑی محبت تھی. ہم مدرسے میں تھے, اطلاعی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ہم جیسے ہی گھر آئے راستے میں اطلاعی کے انتقال ہو گیا. رات کو 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور بس دفنانے میں اتنی تاخیر ہوئی ہے جتنی قبر کھدنے میں تاخیر ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 9 بجے ہم دفنا کے فارغ ہو چکے تھے, وہ بھی اس لیے کہ 9 بجے جو ہے وہ قبر اس سے پہلے کھد ہی نہیں تھی, ورنہ رات ہی ہم نے ان کو غسل دے دیا. غم تھا, غم تو ہوتا ہے, وہ تو اب تک ہے. تو فجر کی نماز میں جب اعلان ہوا تو اکثر لوگ زیادہ تر فجر نمازی بھی چھوڑ دیتے ہیں, فجر بہت کم لوگ ہوتے ہیں فجر میں. تو 9 بجے ہم دفنا کے گھر آ چکے تھے. پھر جب اعلان ہوا حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا, لوگ گھر آنا شروع ہوئے, بہت زیادہ ان کی الحمدللہ محلے میں عزت تھی. امام صاحب جو ہیں جب جنازے کا اعلان کرتے ہوئے, میں نے پہلی دفعہ ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا. جنازے کا اعلان کرتے ہوئے پہلی دفعہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا امام صاحب کو, ہمارے والد صاحب کے انتقال پر. اتنی وہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. مقصد کوئی بہت زیادہ تعریفیں نہیں, ہر شخص میں خامیاں بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی, لیکن پبلک میں عوام میں ان کی ایک محبت تھی بس, اس لیے لوگوں کو غم بہت ہوا تھا. گھلتے ملتے تھے سب سے, اور کوئی ایسی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں تھے, پیسوں میں بالکل ایک نمبر تھے. تو ان چیزوں کی وجہ سے ایک تھوڑی سی ان کی ویلیو تھی. پھر نائب امام بھی تھے ایک طرح سے, یعنی نائب امام کا مطلب کہ جب امام صاحب نہیں ہوتے تو نماز تلاوت بہت اچھی کرتے تھے, بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے بغیر کسی فیس کے, تو شاگرد بھی بہت تھے ان کے. خیر, تو لوگ حیران تھے, بھائی یہ انتقال بھی ہو گیا اور دفن بھی کر دیا, یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی یہی ہے, ہمارے یہاں اسی طرح ہی چلتا ہے. تو ایسے میں نے اپنے بارے میں بھی وصیت کی ہوئی ہے, بھائی میری موت کی اطلاع ملے, اللہ کرے کہ اللہ عمر میں برکت دے, دین کی خدمت لے لے, بہرحال مرنا سب نے, تو جیسے ہی ملے فوری طور پہ قبر کفن دفن. سمجھ رہے ہو؟ جتنے لوگ اویلیبل ہوں اس وقت جنازہ پڑھاؤ, اور کوئی تصویریں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. دفن کرو, دعا کرو, پتلی گلی سے نکلو, بس. بعد میں جو ہوتا رہے گا, کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا, وہ بات کی چیزیں ہیں. کچھ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں گے, ہائے 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 کچھ کہہ رہے ہوں گے, اچھا ہوا نکل لیا پتلی گلی سے, خود ہی نکل لیا, یا کسی نے نکال بھی سکتا ہے ہمیں. تو مشہور لوگوں کو تو نکلتے نہیں ہے, بعض دفعہ دھماکے میں نکال دیا جاتا ہے, اللہ بچا کے رکھے. خیر, تو صحیح ہے, کراچی ہے, پاکستان ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ خود نکلیں یا گن پوائنٹ پہ نکالے جائیں. تو جو بھی ہو, اصل تو شہادت کی موت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں, اللہ دین کی خوب خدمت لے, اور موت کون سی دے؟ شہادت کی موت دے. تو خیر, اس کے بعد ہم نے کہا ہے بھائی صاحب کوئی نیا واقعہ نہیں ہوگا, سب دنیا میں آتے ہیں اور سب دنیا سے جاتے ہیں, اور کسی ایک شخص کے جانے سے یہ نہیں ہوتا ہائے دین کا کام اب کون کرے گا, ہم کون سا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, سب علماء کر رہے ہیں, تو اللہ جب تک دین کو رکھے گا علماء پیدا ہوتے رہیں گے. تو بس دفن ہو گیا, خلاص. مفتی طارق مسعود صاحب تھے, 4 شادیوں پہ اچھی باتیں کیا کرتے تھے, ہائے 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 ہائے, ان کی زندگی میں کر لیتے تو موٹیویشن مل جاتی. بس یہ رونا دھونا 2-4 دن رو, اس کے بعد دعا کی ضرورت ہے بھائی. دعا ساری زندگی مانگو کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں, ہر شخص خطا کا پتلا ہے, ہم سے بھی ہوئی ہوں گی. مغفرت کی دعا کو فوکس کرو, ایصال ثواب کو فوکس کرو, دعائے مغفرت کو وہ تو ساری زندگی کرنی ہے. لوگ علماء کے لیے دعا کرتے نہیں ہیں, ہار پھول اور یہ ڈرامے بازیوں میں لگے ہوتے ہیں. یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی, مسلمانوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو میں نے تو سختی سے کہا ہے کوئی تصویریں نہیں ڈالی جائیں, جیسے انتقال ہو دفن کر کے. لوگ الفلاحیہ مسجد میں آئے, بھائی حضرت اگر میں بڑھاپے میں گیا تو وہ بابا جی کا بیان ہوتا تھا, وہ کہاں ہے آج کل؟ جی انا للہ ہو گیا. ہم کہا بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں, تو بھائی کیا کریں, وہ دفنا دیا تو اس کے بعد پتہ چلا. تو اس لیے میں نے تو وصیت کی ہوئی ہے کہ بالکل تمیز سے, ہلکا پھلکا, اور دفن قبرستان میں کرو. یہ جو آج کل ایک نئی چیز بڑی بھی ہے, کوئی بڑے بزرگ مرتا ہے تو یہ والے احاطے میں دفن ہوں گے, نہیں بھائی, یہ بھی سارے مسلمان ہیں جو قبرستانوں میں ہے نا, الگ سے پروٹوکول نہیں چاہیے. یہی ہمیں مسلمانوں میں ہی اپنے جیسے گناہگاروں میں ہی دفن کر دینا, الگ سے کسی وی آئی پی قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ احاطہ ہے یہاں پہ حضرت جی, یہاں حضرت جی کیوں ہیں, حضرت جی ہیں تو جہاں سب مسلمان جا رہے ہیں وہیں جائیں نا حضرت جی بھی, ان کو وہاں جاتے ہوئے کوئی شرم کیوں آ رہی ہے نا.
حضرت جی ہوتا ہے اس کی ہر چیز ہی عجیب ہوتی ہے. گھر میں دفن ہو رہا ہے, وہ مسجد کے احاطے میں دفن ہو رہا ہے. بھائی صاحب جو قبرستان بنا ہے سب مسلمانوں کے لیے, تم بھی کیا تھے, کوئی زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو, جاؤ اسی قبرستان پہ جاؤ. ہاں بعض علماء نے کیا ہوتا ہے کہ زمینیں خرید کے وقف کی ہوئی ہوتی ہے. جیسے جامعۃ الرشید نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے کہ بھائی جامعۃ الرشید کے جتنے بھی حضرات ہیں, بڑے حضرات یا چھوٹے حضرات, وہ یہاں دفن, وہ تو پھر قبرستان ہی کے حکم میں ہو گئے نا, تو وہ تو پھر نارمل قبرستان ہو گیا. تو کسی نے اپنا خاندانی قبرستان خریدا ہوا ہو, ایسے لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے خاندانوں کی قبریں یہیں بنائیں گے, تو وہ زمین لے کے قبرستان کے لیے وقف کر دیتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن الگ سے وی آئی پی پروٹوکول کسی میت کو کہ بھئی یہ الگ سے اس احاطے میں دفن ہوں گے, یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے سب انسان رہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں ہمارا حشر مسلمانوں میں ہو. بھائی جب سارے مردے قبروں سے اکھڑے تو انہی مسلمانوں کے قبرستان سے اللہ میں بھی شاید اسی بیس پہ اللہ بخشش کر دے, اسی بیس پہ. تو اس قبرستان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. بھائی مسلمان تو ہے نا, ایمان پر تو ہیں, تو الگ سے میں تو نہیں چاہوں گا کہ میرا حشر بالکل ایک الگ سے وی آئی پی قبر سے ہو رہا ہو حشر, تو ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے. تو ہم تو اس میں شاید بخشا جائیں کہ ہول سیل میں تھوڑے بہت 2-4 لوکل مال بھی آ جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ جب آپ کینوں کی پیٹی لے کر آتے ہو, اچھے کینوں ہوتے ہیں, 2-4 پھر بھی سڑے ہوئے نکلتے ہیں, لیکن وہ بھی ہول سیل کی وجہ سے آپ کے مال میں آ جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش کرے گا تو 2-4 نالائق بھی ہول سیل میں کیا ہوں گے, ہو سکتا ہے بخشے جائیں. اللہ کہے گا چلو اس قبرستان میں اتنے نیک لوگ تھے, 2-4 4-4 8-8 19 بچوں والے بھی پڑے ہوئے تھے اس میں, چلو بھائی کنٹینر میں جب مال جا رہا ہے جنت میں تو 2-4 یہ بھی لے جاؤ. ہول سیل پہ برداشت کر لیا جاتا ہے, ریٹیل پہ نہیں ہوگا. الگ سے ایک الگ قبر سے مفتی طارق مسعود کو نکالا جا رہا ہے, پھر حساب بھی ریٹیل پہ ہوگا. میرے بھائی کیا خیال ہے؟ سارے مردے یہاں سے نکل گئے, کنٹینر بھر کے جا رہے ہیں, حساب کتاب جنت, اور یہ والا الگ سے آ رہا ہے, الگ قبر سے کہ مسجد کے احاطے میں سامنے گارڈن میں حضرت جی کو دفنایا گیا. یہ والا جو ہے نا ابھی الفلائیہ میں تو انتقال ہو گیا, تم یہاں دفنانے کا خطرہ ہے, تو میں نے منع کیا ادھر نہیں. یہ الگ سے پروٹوکول سے نکل کے آ رہا ہے, تو ریٹیل پہ پھر میرے بھائی حساب ہوگا. اللہ الگ سے پورا پوچھے گا, بتا 4 کے ساتھ کتنا انصاف کیا, 19 کی تربیت بھی کی یا خالی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہوا تھا, بچوں کی اسپیڈ بڑھائی بھی تھی. کیا اسپیڈ پہ سارا فوکس کیا, یہ تربیت پہ بھی فوکس کیا. کیا چھوڑ کے گیا ان کے لیے؟ دھواں چھوڑ کے گیا ہے کیا؟ وہ ایک صاحب تھے میرے دوست, ہر وقت سگریٹ پیتے رہتے, سارا پیسہ سگریٹ میں پھونک دیا. میں نے کہا کمبخت تو مرے گا تو وارثوں کے لیے صرف دھواں ہی چھوڑ کے جائے گا یا کچھ اور بھی چھوڑ کے جائے گا؟ کیونکہ ہر وقت سگریٹ پیتا رہتا تھا, بچے بھی تھے. تو میں نے کہا کچھ پیسہ بچا ان بچوں کے لیے چھوڑ کے جائے یار. میں نے کہا ورنہ تو جو ہے نا دھواں چھوڑ کے جائے گا. ایک اور تھے, ان کو وہ اتنی سگریٹ پیتے, وہ کہتے مجھے شادی کرا دو. میں نے کہا دھواں نکلے گا اور کچھ بھی نہیں نکلے گا, اس لیے تو شادی چھوڑ دے, سگریٹ چھوڑ پہلے. تو ریٹیل پہ بھائی حساب ہوگا, بڑا کڑک حساب ہوگا, تو ہم اس قابل نہیں ہیں. ہول سیل پہ بخشانے کی چانس زیادہ ہے, اس لیے الگ سے کوئی وی آئی پی پروٹوکول مرنے کے بعد نہیں لیا کرو. ہاں نیک لوگوں کے ساتھ دفن ہونا بہرحال یہ فضیلت کی بات ہے, کسی نیک کے ساتھ قبر بن جائے تو سبحان اللہ.